تمام حضرات اسی طرح نظم و ضبط ذوق شوق کے ساتھ تشریف رکھیں. حضرت استاد العلماء اپنا مختصر خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد یہی نماز ظہر ادا کی جائے گی. ہم تمام حضرات کی حاضرین کی خوش قسمتی ہے کہ ولی کامل سلطان الاولیاء حضرت میاں سلطان اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ علامہ میاں علی اکبر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کی یہ آخری اور انتہائی اہم روحانی محفل ہے، جس کی صدارت حضرت قبلہ استاد العلماء فرما رہے ہیں. ابھی اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں گے. میں اس گزارش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جس قدر ہو سکے محبت عقیدت کا دامن جو ہے پھیلا لیجئے. یہ گھڑیاں جو ہیں بقول صاحبزادہ نصیر الدین گیلانی جمی ہے محفل احباب، یہ گھڑیاں مبارک ہیں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اس سراپا قدس کی محفل ہے، ایک ولی کامل کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک صاحب نسبت جو ہے وہ اپنے ارشادات کو مکمل کر چکے ہیں، اور ایک صاحب سلسلہ جنہیں حضرت سیدنا بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت بھی حاصل ہے، آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے وہ نسبت خاص بھی حاصل ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے جید علماء کرام سے نسبت خاص حاصل ہے. وہ کیسی نسبت ہے کہ حضرت فقیہ الاثر حضرت علامہ جار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں تشریف لے گئے. مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور اکتساب فیض کے لیے عرض کیا گیا تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کو ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں جو اس پورے بر صغیر میں جس نے محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے دین کو پھیلانے کا عزم کیا ہوا ہے. وہ ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید امام المناطق علامہ ہدایت اللہ خان جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت جون پوری وہ شخصیت تھے جن کا نام لے کر انسان کے ذہن میں منطق اور فلسفہ کا وجود ظاہر ہوتا ہے، درس نظامی کا انسان کے اندر ایک بہت بڑا شعور بیدار ہوتا ہے. حضرت علامہ ہدایت اللہ خان صاحب کے پاس تکمیل کرنے کے بعد حضرت فقیہ الاثر علامہ جار محمد بندیالوی اپنے استاد مرحوم کے مسند پر بیٹھ کر ہندوستان میں 22 سال حضور علیہ السلام کا دین پڑھاتے رہے. اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دین ظاہری تو بہت حاصل کر لیا ہے، بڑے بڑے علماء پیدا کر لیے ہیں، اب ذرا حضور علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کا سبق حاصل کرنا چاہیے. تو اس سبق کے لیے الہ آباد کی بستی کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. وہاں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ صوفی محمد حسین الہ آبادی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جو کہ مرشد العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم اور خلیفہ مجاز تھے. آپ کی زندہ اور تابندہ کرامت آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس سراپا قدس ہو رہا تھا. قوال حضرات محفل سما میں حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وحدت الوجود کے موضوع پر وہ بڑی مشہور غزل پیش کر رہے تھے اور وہ تکرار کر رہے تھے گفت قدوس فقیر در فنا و در بقا، کہ یہ جو فقیر عبد القدوس گنگوئی ہے وہ یہ عرض کرتا ہے کہ یہ جو فنا اور بقا کا عالم بنایا گیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے خود ہی قائم کیا ہے. گفت قدوس فقیر در فنا و در بقا، خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی، کہ اس تن کے اندر جو روح ہے اس کو گرفتار بھی وہ خود کرتا ہے، پھر اس کو اس کسر عنصری سے پرواز کر کے اعلیٰ علیین میں بھی وہی لے جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے یہ جو موت ہے اس سارے کا جو یہ سارا ساز و سامان ہے یہ اللہ رب العزت نے خود پیدا کیا ہے. قوال تو خواجہ عبد القدوس گنگوئی کے ظاہری الفاظ دہرا رہا تھا، ذرا دامن دل کو وا کر کے بیٹھو کہ حضرت مولانا جار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی اس محفل میں موجود تھے. حضرت علامہ جار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اس عرس کی محفل میں موجود تھے. 8 رجب تھا اور قوال نے جب بار بار یہ مصرع دہرایا تو دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ حضرت خواجہ محمد حسین
حسین الہبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود مسعود بار بار زمین سے اٹھتا ہے اور اس محفل سما خانہ کی چھت سے لگتا ہے. 2 یا 3 بار آپ کا وجود مسعود زمین سے اٹھا اور محفل سما خانہ کی چھت سے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ صوفی محمد حسین الہبادی چشتی صابری اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب آپ فوت ہوئے تو آپ کا سر انور آپ کے مرید خاص اپنے خلیفہ اعظم حضرت علامہ جار محمد بندیالوی کی گود میں تھا. کتنے خوش بخت تھے وہ لوگ, کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ قوال تو ظاہری طور پر یہ باتیں کر رہا تھا کہ موت بھی اسی کی ہے, حیات بھی اسی کی ہے, موت بھی وہی دیتا ہے, زندگی بھی وہی دیتا ہے. ولی کامل نے, عالم دین کے پیر و مرشد نے یہ ثابت کر دیا کہ میں اسی شعر پر اپنی جان دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں, کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است. یہ جو کشتگانے خنجر تسلیم ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جو لوگ مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ و جاوید ہوتے ہیں. آپ لوگ حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ بار بار حضرت بابو جی لجپال کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ گولڑا شریف کی یہ ضربیں کیوں لگ رہی ہیں؟ گولڑا شریف کیوں ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے ساری عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. فاذکرونی اذکرکم, اللہ رب العزت فرماتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو میرا ذکر زمینوں پر کرے گا میں تیرا ذکر آسمانوں میں کروں گا. تو میرا ذکر بندوں میں کرے گا میں تیرا ذکر فرشتوں میں کروں گا. اسی ذکر کی باتیں سنانے کے لیے, اسی محبتی رسول کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں حضرت والد ذی وقار کو, استاذ العلماء کو کہ وہ آئیں اپنے ملفوظات طیبات سے ہمیں نوازیں. نعرہ تکبیر.